لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال سبحانه تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگو، آج گناہوں سے بھری دنیا میں جدھر دیکھے گناہ بھی گناہ نظر آتا ہے. جس طرف دیکھے لگتا ہے گناہ ابل رہا ہے، اوپر دیکھے تو لگتا ہے گناہ برس رہا ہے. نہ آنکھیں محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے، نہ دل و دماغ محفوظ ہے. پھر اس پر کرے گا نیم چڑھا کہ نفس و شیطان کو کوئی کسر نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ذہن و دماغ اور دل ان گناہوں سے ناواقف نہیں رہے، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں مانوس ہو گئے. ایسی حالت میں اللہ کا ذکر، گندے وساوس و خیالات آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اگر ان گندے وساوس سے بچنے کی نہ تو ہم ظاہری تدبیریں کریں اور نہ ہی باطنی تدبیریں کریں اور نہ ہی ذکر کی کثرت، پھر شکوہ کریں کہ وساوس بہت آتے ہیں، گندی فکر اور گناہوں کے خیالات امڑ لگے ہیں، تو ان شکووں سے کچھ نہیں ہوتا. محض شکوہ سے گندگی دور نہ ہوگی. یہ خیال است و محال است و جنون، بلکہ میرے بھائی اپنے عزم و ارادے کے ساتھ پابندی کرتے ہوئے ذکر کثیر سے علاج کرنا ہوگا. دماغ ایک مشین کی طرح ہے، مشین میں جو فٹ کریں گے اسی کے مطابق سامان تیار ہوگا. اسی طرح دین بھر میں جو کچھ دماغ میں ڈالتے رہیں گے، ذکر کے اندر بھی وہی چیزیں نظر آئیں گی اور مراقبہ کے اندر بھی وہی چیزیں نظر آئیں گی. دماغ ایک چوراہے کی طرح ہے جہاں چاروں طرف سے گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر پولیس ٹریفک کنٹرول نہ کرے تو راستہ جام ہوگا، گاڑی کا ٹکراؤ ہوگا اور پولیس مجرم بنے گی کہ تم نے کیوں راستہ جام کیا. اسی طرح ہم اپنے دماغ میں وساوس کو جام نہ کریں. آتے ہیں تو آنے دیں، وہ خود چلے جائیں گے. اگر ہم نے جام کیا تو طرح طرح کی پریشانی لاحق ہوگی اور ہم مجرم کی طرح ہوں گے. میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں کس قسم کے گندے خیالات اور گندی فکریں آتی رہتی ہیں. بلکہ کبھی تو فکر کی ایسی گندگی آتی ہے کہ اس کو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے. وساوس و خیالات کبھی کس قدر سنگین، شکوک و شبہات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ مومن اپنی زبان پر اس کو لائے. اس کے بالمقابل زبان جل کر کوئلہ ہو جانے یہ تو پسند ہے، لیکن زبان سے ان وساوس کو لانا پسند نہیں کرتا. اتنے خطرناک آدمی کے دل میں وساوس آتے ہیں اوپر سے گزرتے. آج کوئی بندے خدا ہے جو نفس و شیطان سے محفوظ ہو گیا ہو، بلکہ حال تو ہے کہ کعبہ کے سائے میں نہیں بلکہ کعبہ کے اندر بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. عرفات کے میدان میں بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نفس و شیطان کے حملے سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کے لیے ایک جنرل ٹونک عطا کی ہے کہ اس سے ہم شیطان اور نفس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مگر وہ ذکر جو رغبت سے ہو، شوق سے ہو اور کثرت کے ساتھ ہو، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. ایمان و یقین میں پختگی، اعمال کی پابندی اور اخلاق و کردار میں بلندی کا ہونا دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی اور فلاح و نجات کا ذریعہ ہے. لیکن سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، ایک تو ہمارا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان ایمان کا ڈاکو ہے اور نفس کا کام CID کی طرح ہے جو اندر سے بیٹھا بیٹھا شیطان کو مخبری کرتا ہے. نفس و شیطان کی طرف سے ذہن و دماغ میں گندی خیالات، گندی وساوس اور ایسی گندی فکریں آتی ہیں جو قلب اور روح کو پراگندہ کر دیتی ہے، جس سے ظلمت و سیاہی، قساوت و غفلت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال و اخلاق میں انسان سست پڑ جاتا ہے. اس گندے وساوس و خیالات کا علاج پروردگار عالم نے قرآن کریم بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ اہل تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، خوف و خشیت کے ساتھ رہتے ہیں، جب شیطان ان پر وسوسہ وغیرہ سے حملہ کرتا ہے، تذکروا، فوراً وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ شیطانی حملے کا بہت کامیاب علاج اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے.
میرے بھائیوں، جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو شیطانی، نفسانی، شہوانی وساوس کا ہجوم ہونے لگتا ہے. انہیں وساوس کو فکر کی گندگی کہا جاتا ہے. یہ فکر کی گندگی انسان کو ہمیشہ پریشان کیے رہتی ہے، بلکہ ذکر میں دل جمعی نہ ہونے پر مایوس کیے رہتی ہے کہ تم اسے ذکر کرنے سے کیا فائدہ. تو اگر فکر کی گندگی اور انتشار زخمی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی پابندی کرے. ذکر کثیر مراقبہ سے قلب میں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کے انوارات سے دل میں اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ وہ شیطان وساوس کا اثر اس کا عدل قبول کر نہیں پاتا، بلکہ وہ وساوس مچھر اور مکھی کی طرح اڑ کر ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح تیز ہوا کے سامنے مچھر ٹک نہیں سکتا، اسی طرح ذکر کثیر کے انوارات اور روحانی جوقوں کے سامنے وساوس ٹک نہیں سکتے. لطیفہ کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس مچھر نے شکایت کی. مچھر نے شکایت کی کہ تیز ہوا مجھے کہیں پر ٹکنے نہیں دیتی، مجھے انصاف چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیز ہوا چلنے دو اور اسے آنے دو، ہم تمہیں بلائیں گے اور انصاف دلائیں گے. مگر جب تیز ہوا چلی تو پھر مچھر نہیں پہنچ سکا. ہوا کی تیزی ختم ہونے کے بعد مچھر پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم آئے نہیں، انصاف کیسے کرے؟ اس نے کہا حضرت رونا تو اسی بات کا ہے کہ جب وہ ہوتی ہے تو میں نہ آ سکتا ہوں، نہ ٹک سکتا ہوں اور نہ رک سکتا ہوں. اس کے ہوتے ہوئے میرا گزر بسر نہیں، فرمایا پھر انصاف کیسے ہوگا؟ بس اسی طرح گندی فکر، گندے وساوس کا معاملہ ہے کہ جب ذکر کثیر، مراقبہ کی پابندی کے ذریعے دل پر انوار و تجلیات کی فضا اترتی ہے تو پھر وساوس و ہجوم کا ٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے. انسان شروع میں جس قدر کوشش، محنت، ریاضت اور مجاہدہ ذکر و عبادات میں کرتا ہے، ابتداءً شیطان کے حملے زیادہ ہونے لگتے ہیں. آپ شروع کریں گے تو شروع میں اللہ کا ذکر کی تسبیحات کی پابندی کریں گے تو شیطان زور کرے گا. آپ مسجد میں ہیں پھر بھی کبھی گندے خیالات کا ہجوم ہے. آپ اعتکاف میں ہیں تب بھی آپ کے دماغ میں شیطان گندے خیالات ڈالے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کم وقت شیطان کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، اس کی بھی تو ڈیوٹی ہے. اس سے وہ کم نصیب بھی اپنی محنت بڑھاتا رہتا ہے. اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے ہم فوراً یاد الہی، ذکر الہی، تلاوت اور استغفار میں لگ جائیں. جنرل ذکر توپ کی طرح ہے. اللہ کے ذکر کے وقت یا کسی بھی وقت اگر وسوسہ آ رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان ونفخہ ونفثہ. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان ونفخہ ونفثہ پڑھنا مفید ہے. پروردگار عالم میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کی فک سے اور شیطان کی گندگی سے، شیطان کے وسوسوں سے. اگر یہ دعا یاد نہ ہوتی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ چند بار پڑھیں، پھر بائی جانب پھٹکارے. اس کلمہ ایمان پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وساوس سے اپنے دماغ کو کسی اور بات کی طرف پھیرنا، یہ سب وسوسے کے علاج ہے. یہ ساری باتیں مسلم شریف میں نقل کی ہیں. تاہم ایک جنرل دوا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے دماغ میں گندگی کے خیالات آئے فوراً پروردگار عالم کے ذکر میں مشغول ہو جائے. یہ ذکر شیطان پر توپ چلانے کی طرح ہے. اس طرح توپ کو دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر دور سے ہی دشمن بھاگ کھڑا ہوتا ہے، شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے. دوسری یا تیسری صدی کے ایک بزرگ گزرے گئے جن کا نام ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ بڑے ذاکر شاگرد آدمی تھے. ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو کسی نے پوچھا آپ اپنا کوئی خاص عمل بتائیے. انہوں نے فرمایا بھائی اپنے عمل کو تو چھپانا چاہیے، مگر اب تو دنیا سے جا رہا ہوں بتا دیتا ہوں 40 سال گزر گئے زندگی کے، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہم نے نہیں دیا. شیطان کا گندا خیال کبھی دماغ پر نہیں آیا، اور کبھی اس نے کوشش بھی کی تو میں نے ذکر کے ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کے ذکر سے اس کو بھگا دیا. آسمانی کتابیں ہو یا صحیح میں ہر ایک کا خلاصہ اور لمبے لباب قرآن مقدس ہے. قرآن کریم میں آسمانی تمام کتابوں کے مضامین کا خلاصہ آ چکا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں ہے. پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ اللہ ہے. گویا تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ لفظ اللہ ہے. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانی علوم ہمیں عطا فرمائے گا. لفظ اللہ میں اس قدر پاور اور طاقت ہے
کہ پوری کائنات کو تھامے ہوا ہے، تو جو لفظ اللہ پوری کائنات کو تھامے ہوا ہو، کیا وہ شیطانی، نفسانی اور شہوانی مساوی سے دل کو بکھیرنے سے نہیں بچا سکتا، اور فکر کی گندگی میں لت پت ہونے سے نہیں محفوظ رکھ سکتا؟ یقیناً یہی ذکر اور اللہ کے نام کا ورد دل کو ان حملوں سے بچا کر ہمیشہ عبادت و اطاعت، ذکر و تلاوت کے لیے تھام سکتا ہے، مگر شرط تو یہ ہے شوق، جذبہ، ولولہ اور تمنا بنا کر پابندی کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے ذکر میں بیٹھا کرے۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ ندیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا اور سنبھل گیا۔ اگر ذکر میں دھیان نہیں جمتا بلکہ کوشش کے باوجود غفلت و الجھن رہتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لگے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اصل موتی کا خمیرہ کھا لے اور اسے پتہ ہو کون سا خمیرہ ہے، بلکہ اچانک بے دھیانی میں کھا لے، پھر بھی اس کا فائدہ تو ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تجارتی دنیا میں جب سیزن آتی ہے تو تاجر ذہنی طور پر ہر دم کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اسے کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، وقت بے وقت اپنے منہ میں لقمہ بھی رکھتا جاتا ہے، اور کسٹمر سے خرید و فروخت بھاؤتا وہ لین دین بھی کرتا رہتا ہے، تو کیا اس کی بھوک کسی حد تک کم نہیں ہوتی؟ کیا کچھ نہ کچھ اس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ اسی طرح کمرہ میں اندھیرا ہو اور بغیر ارادے کہ آپ کے ہاتھ سے بٹن آن ہو جائے تو کیا کمرے میں روشنی نہ ہوگی؟ کیا اندھیرا دور نہ ہوگا؟ یقین ہوگا۔ اسی طرح کوشش کے باوجود ذکر میں غفلت لگے، تشویش و الجھن لگے، پھر بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یہی ذکر اس کے لیے فکر کی گندگی اور وساوس کے ہجوم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بے لذت ذکر بھی اگر مداومت کے ساتھ کرتا رہا، پابندی کے ساتھ، مزہ بھی نہ آتا رہا، البتہ خدا کا حکم سمجھ کر محبت کا طلبگار بن کر ذکر کرتا رہا تو اس کو نسبت حاصل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نسبت حاصل ہوگی۔ پھر اس کو ایسا مزہ آئے گا، پھر اس کا دل کہے گا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی رہی۔ اور کسی بندے خدا نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہا ہے، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ بھی ہو، ہم تو عاشق ہے تمہارے نام کے۔ اور کسی نے ہم جیسے نہرے لوگوں کے لیے کیا خود تسلی کی بات کہی ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، بس یہی محبت کا انعام ہے۔ ذکر میں بات یاد رکھیں، آپ 20 منٹ کے بجائے 10 منٹ ذکر کریں، مگر وہ ذکر ایسا ہو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی خیال، وسوسہ اور ادھر ادھر کی بات نہ آنے پائے، بلکہ اس قدر محو ہو جائے، یاد الہی میں اس قدر ڈوب جائے اور اس طرح مستغرق ہو جائے گویا میان عاشق و معشوق رمزیز تک کرامن کاتبین را ہم خبر نیز تک مصداق بن جائے کہ عاشق و معشوق کے درمیان ایک ایسا رمز ہے، ایک ایسی خاموش ہم کلامی ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ آخری بات، والہانہ عاشقانہ اور محبانہ انداز میں جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے اثرات رگوں پہ میں سلال کر جاتے ہیں، بلکہ کبھی ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہایت جذب و کیف اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، بوٹی بوٹی میں اور قطرے قطرے میں ذکر کا اثر جا پہنچتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو پتھر مارا، زخم لگا، خون کے قطرے نکل پڑے تو قطرے جہاں جہاں پڑتے وہاں وہاں اللہ اللہ کا لفظ بن جاتا تھا۔ اتنی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا، ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا، ان کے منہ میں شکل رکھتے تھے، گھوٹ رکھتے تھے۔ بہت اللہ کا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ رہے تھے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ نے فرمایا ایسا بیکار وضو کر کے گھر سے آ رہے ہو، تو وضو کے کوئی ادب ہے، تو واپس جانے لگے، تو پھر لہام ہوا، پیٹ دکھا لگے ہو، تو زور سے کہا اللہ کہا، تو اللہ نے کہا جذبہ دکھاتے ہو، خاموش ہو گئے، اللہ نے کہا صبر دکھاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ آگے ایک بات لکھی ہے، حضرت شبلی نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شبلی کو فرمایا شبلی تو بہت بیان کرتا ہے، تو بہت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر میں تیری گندگی اور تیرے اندر کی باتیں میں لوگوں کے سامنے کھول دوں تو ایک انسان تیری بات کو سننے کے لیے نہ بیٹھے۔ شبلی کیا فرمایا، پروردگار عالم کی بات تو ٹھیک ہے، تیری رحمت کی داستان میں نے بڑی سنی ہے، اگر میں تیری رحمت امت کے سامنے تیرے بندوں کے سامنے کھول دوں تو کتنا بڑا رحمت رحیم ہے، ایک انسان بھی تیرے سامنے سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے۔ کیا فرمایا حضرت شبلی نے، تو میری بات کسی کو مت کرنا، میں بھی تیری بات کسی کو نہیں کروں۔ یہ تعلق اللہ سے تھا، جہاں جہاں خون کا قطرہ پڑتا وہاں وہاں اللہ اللہ کا لفظ بن گیا اور اندر سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔
مجھے وہ خون ترس رہا ہے کہ میں اگر شبلی کے بدن میں ہوتا تو مجھے ذکر کا مزہ ملتا. ایک بزرگ ابو عثمان باقالائی گزرے ہیں، ان کا عجیب معمول تھا کہ یا تو علمی کام میں رہتے یا گھر کا کام کرتے، کبھی فارغ وقت میں ذکر میں لگے رہتے. وہ فرماتے مجھے ذکر سے ایسی لذت ملتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جب گھر والے کھانا میرے سامنے رکھتے ہیں اور کھاتے وقت جب بات کرتے ہیں اور ذکر کا موقع نہیں ملتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اتنی دیر میں ذکر سے محروم ہو جاتا ہوں. جب سارے اعمال کا مقصد اور خلاصہ شریعت یاد الہی اور ذکر ربانی ہے تو پھر اس ذکر الہی سے اپنی زبان و دل کو تر و تازہ کیوں نہ رکھے. اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کرے کہ فضول باتوں میں اور یوں ہی خاموش بیٹھے بیٹھے ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگر ہم ان وقتوں کو بچا کر اللہ کے ذکر میں لگا دیں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی اور ہمارا دل کس قدر روشن ہوگا. لہذا اعتکاف کی حالت میں بھی اور ان مجلسوں میں بھی تھوڑی دیر ذکر کر کے بھی اپنے آپ کو ذکر کا خوگر بنائے. اندھیرا ہو تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، جہاں بھی رہے جس جگہ رہے ذکر کی دولت سے ہمارا مال لگے اور ہمارا دل اللہ کی ذکر کی حلاوت سے تر و تازہ رہے. پروردگار عالم ہمیں ذکر کرنے کی